الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ترجمہ معانی القرآن الکریم کی گھنٹی میں پچھلے درس کے اندر ہم نے سورہ تکویر کو پڑھنا شروع کیا تھا، اور اس سورت کی ابتدائی 2 آیتیں ہم نے پڑھی تھیں اور اس کا مفہوم سمجھا تھا. اور آج کے درس میں ہم ان دونوں آیتوں کے بعد جو آگے والی آیتیں ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. چنانچہ اس آج کے درس میں جو ہم پڑھیں گے اس کو میں پہلے پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ علمت نفس ما احضرت. یہ آج ہم ان آیتوں کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور ان آیتوں میں یا علی العموم یا اگر ہم اجمالاً سمجھنا چاہیں تو اس آیت یا اس صورت کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ سب سے پہلے قیامت کے قریب جو حوادث رونما ہوں گے، جو واقعات پیش آئیں گے ان کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد قیامت کے دن جو چیزیں پیش آئیں گی ان کا تذکرہ ہے. اس کے بعد پھر قرآن کریم کا تذکرہ ہے، اس کو جو لانے والے اتارنے والے ہیں یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام ان کا تذکرہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. یہ اس کے عناوین ہیں اس صورت کے. تو سب سے پہلے جو ہے یہاں پر جیسے کہ میں نے بتایا تھا اذا کے ذریعے سے تعبیر کیا گیا ہے، بار بار اذا کو کیا ہے یہاں پر لایا گیا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کلام کے اندر تاکید کا معنی پیدا کرنا ہو، تو اس طرح سے بار بار اذا کو یہاں پر لایا گیا ہے. اور یہ سارے جو اذا ہے یہ اذا شرطیہ ہے، اور اس کا جواب جیسے کہ میں نے بتایا تھا یہ کافی یہ جملہ شرط جو ہے کافی لمبا ہے، معطوف علیہ اور معطوف بنتے، اور اس کی جو جزا ہے یہ والی آیت ہے علمت نفس ما احضرت. تو یہ جو آیت ہے یہ پچھلے جتنے بھی اسلوب یا جو شرط کے جملے شرطیہ استعمال ہوئے ہیں ان سب کا کیا ہے یہ جواب ہے. اور اسی طرح سے یہاں پر جو ہے اذا اگر ہم نحوی اعتبار سے دیکھیں گے تو یہاں پر اذا کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسم مرفوع آیا ہوا ہے. اذا کے بعد اسم مرفوع آیا ہوا ہے جیسے کہ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، اور اسی طرح سے آگے پڑھتے چلے جائیں گے. تو اذا کے بعد اسم مرفوع آیا ہوا ہے. تو یہ اسم مرفوع کیوں ہے، کس وجہ کس بنا پر مرفوع ہے؟ کیونکہ پڑھے ہوگے مرفوعات بہت سارے ہوتے ہیں، کبھی مرفوعات بہت سارے ہیں، ان میں سے فاعل ہے، ان میں سے مبتدا ہے، ان میں سے نائب فاعل ہے، ان میں سے انا کی خبر ہے، ان میں سے کانا کا اسم ہے، بہت سارے ہیں مرفوعات. تو یہ ان مرفوعات میں سے یہ کون سا ہے؟ کیا یہ مبتدا ہے یا یہ کہ یہ فاعل ہے؟ تو مختصراً اس میں یہی بتانا ہے کہ یہاں پر اذا کے بعد اس طرح سے اگر کوئی اسم مرفوع آتا ہے تو اس میں نحویوں کے درمیان چونکہ اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے، نحویوں کے درمیان بھی اختلاف ہے. نحویوں کے بھی بہت سارے مذاہب ہیں، ان کے یہاں بہت سارے مذہب پائے جاتے ہیں. کسی فقہ میں ہوتا ہے، کوئی فقہی مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے مسالک ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، ہر کسی کی اس میں اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، اپنی اپنی دلیلیں ہوتی ہیں. ایسے ہی نحو میں بھی ہوتا ہے، نحو اور صرف میں بھی ہوتا ہے. اس میں بھی کیا ہے، نحو اور صرف میں بھی بہت سارے مذاہب ہیں، اور کوئی نحوی یا صرفی مسئلہ جب پیش آتا ہے تو اس میں بھی الگ الگ نحوی یا صرفی علماء کے رائیں ہوتی ہیں، اور ہر ایک کی اپنی دلیلیں ہوتی ہیں. یہاں پر کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اذا کے بعد جو یہ اس میں مرفوع آ رہا ہے اس کو ہم کیا مانیں گے، اس میں بھی اختلاف ہے. اور چنانچہ ایک مذہب ہے جس کو ہم کہتے ہیں بصری مذہب، وہ اس میں مرفوع کو فاعل مانتا ہے. کس کا؟ یہاں پر ایک فعل محذوف کا، یعنی کہ یہ جو بعد والا فعل ہے اس فعل کو جو بصری مذہب والے جو ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ قورت جو ہے یہ تفسیر کر رہا ہے در حقیقت. اور اس کس چیز کی تفسیر کر رہا ہے؟ یہاں پر الشمس سے پہلے ایک فعل محذوف ہے
اور جس فعل محذوف کا الشمس کیا ہے فاعل ہے. تو گویا کہ اصل میں ہے کہ اذا کوورت الشمس کوورت، ایسے عبارت بنے گی کن کے یہاں؟ بصریوں کے یہاں. تو الشمس کیا ہو جائے گا؟ در حقیقت یہ فاعل ہو جائے گا کس کا؟ بعد والے کوورت کا نہیں، بلکہ اس سے پہلے والا جو ہے کوورت، جو کہ یہاں پر اذا اور الشمس کے بیچ میں محذوف ہے، اس کا یہ کیا ہے؟ الشمس فاعل ہے. یہ بصری علماء کا مذہب ہے کہ اذا ضروری ہے کہ اس کی اضافت یا اس کے بعد کیا ہے جملہ فعلیہ آئے. اگر کہیں ایسا آتا ہے کہ اذا کے بعد کوئی اسم آتا ہے، مرفوع آتا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اس کی تعویل کریں، اور تعویل ایسے ہوگی کہ اس سے پہلے ہم کیا ہے ایک مناسب فعل محذوف مانیں گے جس کی تفسیر بعد والا فعل کر رہا ہوگا. تو یہ بات ہو گئی. وہیں پر کیا ہے اس کے برخلاف ہے کہ دوسرا مذہب ہے، کوفیوں کا مسلک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے بصریوں کو کہا کہ جیسا بصریوں نے کہا کہ یہ فعل محذوف کا فاعل بھی ہو سکتا ہے. دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ مبتدا بھی ہو سکتا ہے، اور کوورت بعد میں جو ہے وہ خبر ہو سکتی ہے، وہ خبر ہو جائے گی. اور یہ والی بات ہوگی، الشمس مبتدا ہو گیا اور کوورت خبر ہو جائے گی. اس طرح سے یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا. اور انہوں نے ایک بات اور کہہ دی جو ہے کوفیوں نے، کہ جو ہے یہ الشمس کیا ہے؟ یہ فاعل ہے کس کا؟ کوورت فعل کا، جو کہ بعد میں آیا ہوا ہے. یہ تھوڑی سی جو ہے مطلب اتنی صحیح جامع نہیں لگتی ہے. لیکن جہاں تک رہی بات کہ الشمس کیا ہے، کچھ لوگوں کے یہاں یہ جیسے بصریوں کے یہاں کیا ہے یہ فاعل ہے فعل محذوف کا، اور کوفیوں کے یہاں 3 صورتیں بنیں گی. لیکن یہ ڈیٹیل جانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. بس اتنا سمجھو اس میں جو ہے کہ الشمس جو ہے یہ یا تو فاعل ہے فعل محذوف کا جیسا کہ بصری علماء کہتے ہیں، یا یہ کہ یہ مبتدا ہے اور اس کا بعد والا جو یہ جو جملہ ہے جملہ فعلیہ، یہ اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. تو تقریباً یہی ترکیب یا اسی طرح کی یہ چیز ہر جتنے بھی بعد میں جو جتنی بھی آیتیں آئی ہوئی ہیں اس طرز پر، یا اس طرح کے اگر کہیں بھی کوئی جملہ کلام عرب میں آتا ہے، چاہے کہ قرآن ہو یا حدیث ہو یا کہ کوئی عرب کا کلام ہو، کوئی یا شعر ہو، کہیں بھی اگر اس طرح کی بات آتی ہے تو یہ چیز جو بھی میں نے بتائی ہے یہ چیز ہر جگہ کیا ہے فٹ ہوگی، اور یہی بات ہر جگہ کہی جائے گی. تو ہو گیا اذا الشمس کوورت و اذا النجوم انکدرت، جب سورج بے نور ہو جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ کر کے گر پڑیں گے. تو یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے، اور یہ کب ہوگا؟ قیامت کے قریب ہوگا. تو اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ، جبل ان کی جمع ہے جبال، اور سارا یسیرو کے معنی ہوتے ہیں چلنا. سارا یسیرو باب ضربہ سے آتا ہے، یہ اصل میں ہے سیارا یسیرو ہے. اس میں صرفی تعلیل ہوئی ہے. کیسے تعلیل ہوئی ہے؟ اس کو جو ہے ہم تیسری جماعت کی جو امین الصیغہ کی کتاب ہے وہاں پر یہ بات آئے گی تعلیلات کی بحث میں، تو وہاں پر اس کو پڑھایا جائے گا. یہاں ڈیٹیل سے بتانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. تو اصل میں سارا یسیرو ایک فعل آتا ہے اور جس کے معنی چلنا، اور سیارہ جب کہیں گے یعنی کہ باب تفعیل سے لے آئیں گے تو اس کے معنی ہو جائے گا چلانا، یعنی کہ اس کو یہ متعدی بنا دے گا. تفعیل میں جائے گا تو متعدی بن جائے گا، اور مبالغہ معنی بھی اس میں آ جائے گا سیارت. تو سیارہ معنی چلانا. سیرت یہ مجہول کا صیغہ یہاں پر فعل ماضی ہے، مجہول کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تو وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور اس کے اندر ہیا کی ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے الجبالوں کی طرف. تو یعنی کہ جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، یعنی کہ پہاڑ ابھی جو بالکل ایک مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ پر کیا ہے جمے ہوئے ہیں، یہ قیامت کے قریب یہ پہاڑ کیا ہے بالکل ایسے چلیں گے ہوا میں، ایسے روئی کے جیسے، مطلب وہ جیسے روئی ہوتی ہے اگر اس کو اڑا دیا جائے فضا میں تو اڑے گی ایسے جو ہے. تو ایسے ہی کیا ہے یہ فضا میں اڑیں گے، لگتا ہے کہ کوئی بہت ہی ہلکی پھلکی چیز ہے. تو یہی معنی ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جس وقت کی پہاڑوں کو، اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی. یہ معنی ہو گیا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی. تو چھوڑ دی جائیں گی مطلب ہے کہ بیکار چھوڑ دی جائیں گی. اور اس سے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اچھا میں اس سے ہم لفظی معنی پر آتے ہیں. عشار جو ہے یہ عشراء کی جمع ہے. عشار یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے عشراء، اور عشراء کہتے ہیں حاملہ اونٹنی کو. حاملہ جو اونٹنی ہوتی ہے اس کو عشراء کہتے ہیں، جمع عشار ہے. اور عطل یعطل معنی ہوتا ہے بیکار چھوڑ دینا، بیکار چھوڑ دینا یا خراب کر دینا کسی چیز کو. تو یہ عطلہ ہو گیا. تو عطلت کا معنی یہاں پر ہے، یہاں بھی فعل مجہول ہے، باب تفعیل سے ہے، اور فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. یہ خبر ہے کس کی؟ یہ خبر نہیں مانیں گے اس کو. جیسے پہلے ڈیٹیل میں نے بتایا اس میں پہلی آیت میں، وہی ساری چیزیں یہاں بھی فٹ ہوگی.
تو جس اعتبار سے جس مذہب کی بنا پر اس کو چاہیں گے ہم اس کی تفسیر کر سکتے ہیں. تو وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جس وقت کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، یعنی کہ بیکار چھوڑ دی جائیں گی. اس سے کہنے کا معنی کیا ہے کہ عربوں کے یہاں اس وقت جو ہے حاملہ اونٹنی جو ہوتی تھی نہایت ہی قیمتی مال سمجھی جاتی تھی. یعنی کہ ایک حاملہ اونٹنی جو کہ حمل والی ہے اور ابھی وہ بچہ دینے والی ہے، تو اس کو بہت زیادہ اس کے ساتھ اہتمام کرتے تھے، اس کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، ہمیشہ اس کے ساتھ لگے رہتے تھے، کیونکہ اونٹنی اونٹ اس وقت بہت زیادہ قیمتی سمجھے جاتے تھے. تو لیکن وہ جو قیامت کے قریب آئے گی، وہ جو قیامت کا جو وہ منظر ہوگا، اس دن کیا ہے لوگ کیا ہے ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو جائیں گے. اور یہ کنایا ہے کہ مطلب دنیا کتنی بھی قیمتی چیز ہو، اس زمانے میں اونٹنیاں تھیں، آج کے زمانے میں آدمی کتنا بھی مطلب اس کے پاس کوئی بھی مہنگی سے مہنگی کار ہو، مہنگی سے مہنگی اس کے پاس کوئی بھی ہو، پلین ہو، پرائیویٹ جیٹ ہو، یا کتنا بھی قیمتی سرمایہ ہو، وہ مطلب کیا ہے اس سے کیا ہے بے پرواہ ہو جائے گا قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے. تو یہاں پر معنی کیا ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، تو معنی ہو گیا کہ اور جب حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یعنی لوگ اس کی پرواہ نہیں کریں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب درندوں کو، جنگلی جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا. وحشن کی جمع وحوش، اور وحش اس جانور کو کہتے ہیں جو کہ مطلب جنگلوں میں رہتا ہے، جو کہ آدمی سے مانوس نہیں ہوتا ہے، جو آدمی کو دیکھ کر کے دور بھاگتا ہے. تو اور جب جنگلی جانوروں کو حشرت جمع کر دیا جائے گا. حشر یحشر مانے ہوتا ہے اکٹھا کرنا، جمع کرنا، اور یہ مجہول کا صیغہ ہے حشرہ، اور چونکہ یہ فعل ماضی ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اس لیے حشرت آیا ہوا ہے. اور جب جنگلی جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، کیا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اگر ان جانوروں میں سے کسی نے ایک دوسرے پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کہ یہاں تک تو ہر ایک کو دوسرے سے بدلہ دلوایا جائے گا. یعنی کہ ایک جانور جس پر کیا ہے دوسرے جانور نے ظلم کیا ہے تو وہ جانور اس دوسرے سے کیا ہے بدلہ لے گا. یہ کمال انصاف پر دلالت کرتا ہے. یعنی کہ جب جانوروں کی یہ بات ہے، یہاں تک کہ ایک بکری جو سینگ والی ہے، بغیر سینگ والی بکری کو اگر اس نے سینگ مارا ہوگا تو یہ بھی ہے جس بکری کو سینگ مارا گیا وہ بھی کیا ہے بدلہ لے گی اس بکری سے جس کے پاس کیا ہے سینگ تھا اور جس نے اس کو مارا تھا. تو یہ مطلب اشارہ ہے کمال انصاف کی طرف. تو اگر جانوروں کا یہ مسئلہ ہے تو پھر انسان کا کیا مسئلہ ہوگا، انسان کی کیا بات ہوگی اس دن، آدمی خود سمجھ سکتا ہے. تو وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھا کیے جائیں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھا کیے جائیں گے. اچھا اس کے بعد پھر ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سجرہ یسجر مانے ہوتا ہے آگ بھڑکانا، آگ کو بھڑکانا، جیسے کہ آگ ہے اس میں پھونک مار کر کسی کو اس کو بھڑکانا، تیز کرنا. اور جب کیا ہے سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، یعنی ان کو آگ میں تبدیل کر دیا جائے گا. تو یہ معنی ہو گیا یعنی کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے، ابھی یہ پانی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے وہ آگ میں بدل جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو کیا ہے بھڑکا دیا جائے گا، یعنی کہ اس میں آگ بھڑکا دی جائے گی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں ملا دی جائیں گی. نفسن کی جمع نفوس یعنی کہ جانیں، اور جب جانیں ملا دی جائیں گی. جان یعنی کہ جو روح ہے، جو جان ہے آدمی کی جو روح ہے وہ کیا ہے ملا دی جائے گی. زوج یزوج مانے ہوتا ہے جوڑنا، ملانا. تو یہاں پر ملانے سے مراد کیا ہے کہ اور جب جانوں کو ملا دیا جائے گا. کس چیز سے ملا دیا جائے گا؟ یعنی کہ ان کی جسموں سے ملا دیا جائے گا. یعنی کہ آدمی کی ابھی تو جسم تو کیا ہے کب اس کو دفن کرتے ہیں وہاں پر جسم رہ جاتی ہے، اس کی جان چلی جاتی ہے. لیکن کیا ہے اس دن کیا ہے جان کو کیا ہے اس کے جسم سے کیا ہے ملا دیا جائے گا. ایک معنی یہ ہو گیا جو ہے کہ تو یہ معنی ہو گیا کہ جب جانوں کو ملا دیا جائے گا، یعنی کہ جانوں کو جسموں سے ملا دیا جائے گا. اور اس کا دوسرا معنی یہ نکالا گیا ہے کہ جب لوگوں کو، جانوں سے مراد لوگ ہیں، یعنی کہ لوگوں کو کیا ہے ملا دیا جائے گا. یعنی کہ ہر آدمی کو اسی کے موافق جو آدمی ہے اس سے ملا دیا جائے گا.
یعنی کہ ہر انسان کو اس کا جیسے ایک ہی مذہب کے جو لوگ ہیں تو ان کو ملا دیا جائے گا، یعنی کہ کافر کو کافر کے ساتھ ملا دیا جائے گا، مشرک کے ساتھ، مومن کو مومن کے ساتھ کیا ہے، یہودیوں کو یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کو عیسائیوں کے ساتھ، ان سارے لوگوں کو کیا ہے اس طرح کے جو ہے ہر کیٹیگری کے جو لوگ ہیں ان کو آپس میں ملا دیا جائے گا۔ تو اور جب لوگوں کو کیا ہے ملا دیا جائے گا تو اس کا معنی یہی ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگوں کو ملا دیا جائے گا، یا تو مجموعہ بتایا کہ اور جب جانوں کو یا روحوں کو ملا دیا جائے گا، یعنی کہ روحوں کو جسموں سے ملا دیا جائے گا۔ ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ جب لوگوں کو ملا دیا جائے گا، یعنی کہ ہر آدمی کو اس کے جو اس کی طرح سے جو دوسرا آدمی ہے اس سے کیا ہے ملا دیا جائے گا، یعنی کہ کافر کو کافر سے ملا دیا جائے گا، مومن کو مومن سے ملا دیا جائے گا، یہودی کو یہودی سے ملا دیا جائے گا، عیسائی کو عیسائی سے ملا دیا جائے گا۔ تو یہ معنی ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، نفس کی جمع نفوس یعنی کہ جان یا روح، یا اسے ہم آدمی بھی مراد لے سکتے ہیں، جان بول کر کے آدمی بھی مراد لے سکتے ہیں، اور زوجہ معنی کیا ہوتا ہے ملانا۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں پر جو ہے قیامت اور اس قیامت کی شروعات میں جو چیزیں رونما ہوں گی ان کا تذکرہ تقریباً چل رہا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کا جواب جو ہے آگے آئے گا، جیسا کہ پہلے میں نے بتایا ہے۔ پھر آگے والی چیزیں انشاءاللہ اس کو ہم پڑھتے ہیں اگلے والے درس میں۔